السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا انجام۔ اب رمضان رخصت ہو چکا ہے۔ اب جیسے ہی رمضان رخصت ہوا ہے، رمضان کا مہینہ، ہمارے رمضان کے نمازی بھی رخصت ہو چکے ہیں۔ گویا کہ مطلب یہ ہوا، وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے ہی میں صرف نماز فرض ہے اور باقی 11 مہینے میں اس کے نماز معاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح رمضان کے مہینے میں نمازیں فرض تھی، اسی طرح رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے میں بھی اسی طرح نماز فرض ہے۔ تو اسی لیے یہ اور بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں اجر اور ثواب بڑھا دیا گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا گیا۔ لیکن نماز جس طرح رمضان کے مہینے میں فرض تھی، اسی طرح غیر رمضان میں بھی نماز اسی طرح فرض ہے۔ نماز کا چھوڑنا، نماز کا نہ پڑھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا، نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے سورہ حج کی آیت نمبر 18 اور اور پارہ نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض، کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہیں، جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل بھی بتائی، سورج، چاند اور پہاڑ، جانور، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ سورج جب نکلتا ہے تو وہ سجدے سے اٹھتا ہے، اور جب درمیانی آسمان میں، بیچ آسمان میں پہنچتا ہے تو وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہی سورج جب ڈوبنے کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، پھر جب دوبارہ شام میں غروب ہو جاتا ہے تو وہ سجدے میں جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہر شے کے مخلوق کا مخلوق کی عبادت کا انداز اپنا الگ الگ ہے۔ اب دیکھیے کہ درخت یہ قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح یہ جو چوپائے ہیں، 4 پیر والے جانور ہیں، یہ رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ مینڈک اور اس قبیل کے جانور یہ قعدہ کی حالت میں، یعنی اتحیات پڑھنے کے لیے جس طرح ہم بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں، اس حالت کو قعدہ کہتے ہیں، تو یہ قعدہ کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ حشرات الارض، یعنی زمین کے جو کیڑے مکوڑے ہیں، تو یہ سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کی عبادت میں ساری مخلوقات کی عبادت کا مجموعہ، انسان کی عبادت کو ساری مخلوقات کی عبادت کا مجموعہ قرار دے دیا گیا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں بہتر مخلوق بنایا ہے، تو اسی لیے اس کو کہا گیا کہ اے انسان، تو ایسی عبادت کر جس میں تیری عبادت کے اندر درخت کی طرح قیام بھی ہو، اور چوپاؤں کی طرح تیری عبادت میں رکوع بھی ہو، اور مینڈک اور اس قبیل کے جانور کی طرح تمہاری عبادت میں قعدہ بھی ہو، اور حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑوں کی طرح تمہاری عبادت میں سجدہ بھی ہو۔ تو ایک نماز کے اندر ایک نماز کے اندر ساری مخلوقات جو الگ الگ طریقے سے عبادت کرتی ہے، ان ساری عبادتوں کو ایک نماز کے اندر جمع کر دیا گیا۔ تو دیکھا اللہ تبارک کو، دیکھیں اپنے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہم پر کرم فرمایا کہ تاکہ ہم کو درخت کے قیام کا عبادت بھی ثواب ملے، اور چوپایوں کے رکوع کی عبادت کا بھی ثواب ملے، اور یہ مینڈک اس قبیل کے قعدہ کی عبادت کا بھی ثواب ملے، اور حشرات الارض کے سجدوں کی عبادت کا بھی ہمیں ثواب ملے۔ تو ایک نماز کے اندر ساری عبادت کو ہمیں جمع کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر شے ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، مشغول ہے، تو لیکن انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا، جس کے اوپر نماز فرض قرار دی گئی، وہ اگر نماز سے غافل رہے،
وہ نماز سے اگر سستی کی وجہ سے چھوڑ دے یا موبائل میں بیزی رہ کر چھوڑ دے یا دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر نماز کو چھوڑ دے تو بتائیے کہ کتنی بری بات ہے۔ اسی لیے پیغام یہی ہے کہ نماز آپ کنٹینیو پڑھتے رہے، رمضان ہو یا علاوہ رمضان ہو، نماز آپ کے اوپر فرض ہے، نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو مخلوق ہر مخلوق جو عبادت کرتی ہے تو وہ کس طرح سے عبادت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو ایک گدھا اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر، تو پاک ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا، مجھے کتا نہیں بنایا، چونکہ کتا ناپاک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کتا کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو پاک ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ تو چنانچہ اس بات پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک خنزیر اللہ کی کہتا ہے کہ تو پاک ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک خنزیر جو بالکل ناپاک جانور ہے، وہ جانور جو اگر کنویں میں اگر گر جائے اور وہ زندہ نکل آئے تو بھی وہ پورا کنواں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ناپاک جانور بھی وہ بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے۔ اور سرکار غوث پاک جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں، وہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا جب انتقال ہو جائے ان کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے، چونکہ وہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے وہ لائق نہیں، وہ قابل ہی نہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ تو دیکھا آپ نے کہ بے نمازی ہونا یہ کتنی بری بات ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے سے منع کر رہے ہیں سرکار غوث پاک۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اگر تم سے قرض مانگے تو انہیں قرض مت دو، کیونکہ جو بے نمازی ہے، نماز اللہ کا قرض ہے، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ بندے کا قرض کیا ادا کرے گا۔ تو اسی لیے بے نمازی کو قرض دینے سے علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ منع کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ پیغام یہی ہے کہ بے نمازی ہونا یہ بہت بری بات ہے۔ نماز کا چھوڑنا، نماز کا نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس سے ہمیں باز رہنی چاہیے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ ایک جھاڑ پہ آرا اسی وقت چلتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ایک مچھلی جال میں اسی وقت پھنستی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، یا کوئی پرندہ وہ اسی وقت قید میں آتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، نماز کا نہ پڑھنا، آج جو ہم طرح کے وابلہ مچاتے ہیں، آج مسلمانوں پر اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہے، اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو کبھی ہم نے جھانکا کہ جب ایک درخت جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تبھی ان پر آرا چلتا ہے، وہ ایک مچھلی اسی وقت پانی میں اسی وقت جال میں پھنستی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے۔ تو ہم جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم جو نماز کو چھوڑ رہے ہیں، ہم جو بے نمازی بنے ہوئے ہیں، تو کیا اس کی نحوست کی وجہ سے یہ سب ہم پر نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ معاملہ، یہ طرح طرح کے یہ ظلم کے آج ہم شکار ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نماز سے غافل ہے، آج ہم اللہ کی عبادت سے دور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز کا نہ پڑھنا، نماز کا چھوڑنا یہ کیسا جرم ہے۔ آگے ایک میں چیز بیان کرتا ہوں، اس کو غور سے سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ مدینہ میں مدینہ کی گلیوں میں ایک عورت چیخنے لگی، پکارنے لگی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا پتہ بتایا جائے، مجھے حضور کی چوکھٹ کا پتہ بتایا جائے۔ جب لوگوں نے ان کو پتہ بتایا، ایڈریس بتایا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا شوہر کہیں سفر میں گیا ہے، چنانچہ ان کی عدم موجودگی میں، ان کے غائبانے میں مجھ سے زنا ہو گیا اور میں حاملہ ہو گئی۔
ایک بچہ پیدا ہوا اس حمل سے، چنانچہ شرم کے مارے میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے اس بچے کو جو ہے سرکہ کے برتن میں ڈال دیا، وہ بچہ وہیں پہ مر گیا، اور اسی برتن سے میں سرکہ نکال کے بیچتی رہی۔ اب میرا ضمیر جاگا ہے، اے اللہ کے رسول کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ کیا اس گناہ کا کوئی کفارہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تو شادی شدہ ہے اور زنا کی ہے تو اس کی سزا شریعت میں سنگسار ہے، یعنی ان کی چاروں طرف سے اتنے پتھر برسائے جائے کہ ہلاک ہو جائے۔ یہ سزا شادی شدہ کہ جو زنا کرے تو اس کی سزا شریعت میں یہ ہے، اور تم نے پھر اس بچے کا قتل کیا ہے، اور قتل کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اور پھر جو تم نے تیسرا گناہ یہ کیا ہے کہ وہ سرکہ کو سرکے کے برتن میں تم نے بچے کو ڈالا اور وہی جو ہے سرکہ لوگوں کو بیچتی رہی، تو یہ تم نے کبیرہ گناہ کی ہے، اور اس کی سزا تمہیں قیامت کے دن جو ہے دی جائے گی۔ چنانچہ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ یہ 3 گناہ ہیں جس کی 3 سزائیں میں نے تم کو بتا دی گئی ہے، لیکن یاد رکھو جس طرح تو گھبرائی ہوئی آئی تھی، جس طرح تو بالکل چیخ اور پکارتے ہوئے آئی تھی، تو چنانچہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید تمہاری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ چنانچہ عزیزان ملت اسلامیہ اندازہ لگائیے کہ وہ عورت زنا کی تھی، وہ عورت بچے کو قتل کر کے آئی تھی، وہ بچے جو وہ عورت جو ہے کبیرہ گناہ کر کے آئی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تو جس طرح سے گھبراتے ہوئے آئی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تم نے کوئی عصر کی تمہاری نماز قضا ہو گئی، تو پتہ یہ چلا کہ قتل سے بڑا بھی گناہ یہ نماز کا نہ پڑھنا ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ نماز کا نہ پڑھنا ہے، اور گناہ کبیرہ جو دوسرے گناہ کبیرہ ہے تو ان دیگر گناہ کبیرہ میں سے یہ بڑا گناہ یہ نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ تو اسی لیے رمضان رخصت ہو گیا، رمضان چلا گیا، یہ نماز بھی ہم پر اب جو ہے معاف نہیں ہو گئی، بلکہ نماز آپ کو ساری زندگی بھر پڑھتی رہنی ہے۔ چنانچہ شریعت نے آپشن دیا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر پڑھنا ہے، غسل نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے، اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنی ہے، سجدہ نہیں کر سکتے، آپ کا پاؤں فولڈ نہیں ہو رہا ہے، آپ گھٹنے کو فولڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس صورت میں اشارے سے نماز پڑھنی ہے، لیکن پھر بھی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو نماز بہت اہم عبادت ہے، نماز جو ہے بالکل افضل العبادت ہے، اور نماز کا پڑھنا بالکل ہی ضروری ہے، اس لیے اس سے غفلت نہ برتی جائے۔ سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم ماہ رمضان میں نمازیں ادا کی، اسی طرح ساری زندگی بھر اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔